السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں محال بائے حمزہ یوسف زئی ایپیسوڈ نمبر 12۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ کافی ایموشنل اور ہارٹ ٹچنگ رہا ہے، پر آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ عارض کی موت کا غم مجھے بہت زیادہ ہے، اور ٹھیک ہے تھوڑا سا غم اس کے لیے بھی ہے، یحییٰ کے لیے بھی، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ لیکن عارض کی موت کا غم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اب ایک امید ہے کہ شاید آخری ایپیسوڈ میں عارض کہیں سے نکل آئے، بیکاز عارض کی لاش وغیرہ کچھ ملی نہیں ہے، اسے گولی مارتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اسے مرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو شاید رائٹر اس لاسٹ ایپیسوڈ میں کوئی ٹویسٹ کر دے اور عارض زندہ ہو۔ تو میں یہ جاننے کے لیے بہت بے چین ہوں، تو میں بڑھ رہی ہوں اگلے ایپیسوڈ کی طرف۔ تو چلیں ہم جلدی سے اس کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پشاور کی سردی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ طویل سفر اپنی آخری حدود کو چھوڑ رہا تھا۔ تقریباً 24 گھنٹے کا تھکا دینے والا مگر خوبصورت سفر اختتام پذیر ہونے لگا تھا۔ ٹرین کی لوہے کی پٹریوں پر دوڑتی در پہ آواز اب دھیمی ہو چکی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ کراچی کینٹ اسٹیشن اب بس چند ہی منٹوں کی دوری پر ہے۔ سیٹ سے سر ٹکائے چادر میں لپٹی جنت گہری نیند کی آغوش میں تھی۔ سفر کی تھکن اس کے معصوم چہرے پر صاف نظر آ رہی تھی۔ ہادیان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں کراچی کی روشنیاں اور اسٹیشن کے سگنل نظر آنے لگے تھے۔ اس نے مسکرا کر جنت کی طرف دیکھا اور بہت نرمی سے اس کے کندھے کو ہلایا۔ جنت اٹھو یار، ہم پہنچنے والے ہیں، اسٹیشن آ گیا ہے۔ جنت نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی، ایک لمبی سانس لی اور اپنے حجاب کو درست کرتے ہوئے باہر دیکھا۔ چند ہی لمحوں بعد ایک زوردار بریک اور لوہے کی چڑچڑاہٹ کے ساتھ ٹرین کراچی کینٹ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی۔ ٹرین رکتے ہی اسٹیشن پر ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کلیوں کی آوازیں، مسافروں کا اپنا سامان اتارنے کا شور اور اپنوں کا استقبال کرنے والوں کا ہجوم، سب ایک ایک کر کے ٹرین کے دروازوں سے باہر نکل رہے تھے۔ ہادیان نے دونوں بیگز اٹھائے اور جنت کو اپنے آگے کرتے ہوئے احتیاط سے پلیٹ فارم پر اتارا۔ جیسے ہی جنت نے ٹرین کے بند ماحول سے نکل کر باہر قدم رکھا، ایک بے حد خوشگوار اور تازہ ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ ایک دم جیسے کھل اٹھی۔ دسمبر کی وہ ایک سحر انگیز شام تھی، جب دن کا اجالا رخصت ہو رہا تھا اور رات کا اندھیرا دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ کراچی کی سردی پشاور جیسی خشک اور چبھنے والی نہیں تھی، بلکہ اس میں سمندر کی نمی شامل تھی، جو ہوا کو بوجھل اور رومانوی بنا رہی تھی۔ آسمان پر سرمئی اور گہرے بادلوں کا راج تھا، جن کے پیچھے غروب ہوتا ہوا سورج اپنی آخری سرخ لکیریں چھوڑ رہا تھا۔ اسٹیشن کی پیلی لائٹس جل چکی تھی، جو اس دھندلی اور سرد شام میں ایک سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جو گالوں کو چھوتی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اتر جاتا۔ واہ ہادیان، یہاں کی ہوا کتنی الگ اور کتنی خوبصورت ہے، جنت نے گہرا سانس لے کر اپنے دونوں ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ سفر کی تھکن کے باوجود خوشی سے دمک رہا تھا۔ ہادیان نے سامان زمین پر رکھا، اپنے مفلر کو گردن کے گرد تھوڑا اور لپیٹا اور جنت کے پرجوش چہرے کو دیکھ کر ہنس پڑا۔ میں نے کہا تھا نا تم سے، کراچی کی شامیں جادوئی ہوتی ہیں۔ ابھی تو یہ صرف شروعات ہے مسز ہادیان، ابھی تو آپ کو اس شہر کا دل دیکھنا باقی ہے۔ ہادیان نے شرارت سے ایبرو اچکاتے ہوئے کہا۔ جنت نے آسمان پر چھاتے گہرے بادلوں کو دیکھا اور پھر ہادیان کی طرف مڑ کر مسکرائی۔ کراچی کا ریلوے اسٹیشن، دسمبر کی سرد شام تھی۔ ہوا میں خنکی کی کاٹ کچھ ایسی تھی کہ جیسے کسی نے خاموشی سے دل میں چھری گھونپ دی ہو۔ شام کے 5 بج چکے تھے، مگر آسمان پر پھیلے بادلوں نے سورج کو کہیں چھپا دیا تھا۔ ہر طرف افراتفری، بھاگتے قدم، پکارتی آوازیں اور اسٹیشن کی سیٹیوں کا شور، سب کچھ ایک ادھورے خواب سا لگ رہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگ اپنے پیاروں سے لپٹ کر رخصت ہو رہے تھے، کچھ خوشی سے مل رہے تھے، کچھ آنکھوں میں نمی لیے بچھڑ رہے تھے، مگر ان سب کے بیچ ایک کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا ایک شخص ہر ہنگامے سے بیگانہ، خود سے گم تھا۔ وہ کوئی 25 برس کا ہوگا، مگر اس کے چہرے کی جھریاں، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور بے ترتیب داڑھی سب کچھ گواہی دے رہی تھی کہ وہ عمر سے نہیں، وقت سے شکست کھا چکا ہے۔ اس کی قمیض میلی، پرانی اور جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، ناخن بڑے ہوئے، میل سے بھرے، بال الجھے ہوئے جیسے مہینوں سے کنگھی کو نہ چھوا ہو۔ کچھ لوگ گزرتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالتے، ترس کھا کر روپے اس کے قریب پھینک دیتے۔ وہ انہیں نہ دیکھتا نہ کچھ کہتا، جیسے اس سے دنیا کی کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ مگر اگر کوئی اس کی آنکھوں میں جھانکے تو وہاں ایک پوری دنیا دفن تھی، ایسی خاموش چیخیں جو کسی نے سنی نہیں، ایسے آنسو جو آنکھوں سے نہیں روح سے بہے تھے۔
اس کے چہرے پر گہری تھکن تھی، مگر اس کے نقوش بتاتے تھے کہ کبھی وہ بڑا پرکشش، باوقار اور شاندار نوجوان رہا ہوگا، مگر اب جیسے اس کا سب کچھ چھن چکا ہو۔ وہ وہاں بیٹھا تھا، خاموش، ٹوٹا ہوا، مگر اب بھی سانس لیتا ہوا۔ دنیا اسے ایک بھکاری سمجھے، ایک مجرم سمجھے یا محض ایک پاگل، مگر اصل میں وہ ایک کہانی تھا، ایسی کہانی جو شاید ابھی سب نے پڑھی ہے۔ اسٹیشن کی سرد ہوا میں اب رات کا اندھیرا گھلنے لگا تھا۔ ہادیان نے پلیٹ فارم پر بنے ایک چھوٹے سے ڈھابے سے ٹھنڈی بوتلیں خریدی اور وہ دونوں ایک کونے میں رکھی لوہے کی بینچ پر بیٹھ کر خاموشی سے پینے لگے۔ سفر کی تھکن دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے وقت کی ہادیان کے ہاتھ میں پکڑی بوتل وہیں جم گئی، اس کی رفتار کو بریک لگا دی۔ نظریں سامنے کی دیوار پر ٹک گئی اور چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے چونک کر جنت نے فوراً ہادیان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جنت نے اس کے تاثرات دیکھے اور کیا ہوا کانپتی آواز میں کہا۔ وہ دیکھو، ہادیہ نے لرزتی ہوئی انگلی سے سامنے اشارہ کیا۔ کہاں؟ جنت نے فوراً اس سمت میں دیکھا جہاں پلیٹ فارم کی مٹیالی اور دھندلی دیوار کے سہارے زمین پر ایک وجود گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ اس کے بال بڑھے ہوئے اور میلے کچیلے تھے، کپڑے تار تار ہو چکے تھے، لیکن جیسے ہی اس وجود نے ہلکی سی کروٹ لی اور اس کا سائیڈ پوز نظر آیا، جنت کے منہ سے ایک چیخ کی مانند نکلا، یہ تو عارض ہے! ہاتھ سے بوتل چھوٹ کر زمین پر گری۔ وہ ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہادیان بھی پاؤں تلے زمین نکلنے کے عالم میں کھڑا ہو چکا تھا۔ دونوں کے دل دھک دھک کر رہے تھے، دماغ سن تھا اور وہ بھاری، تیز اور پرجوش قدم رکھتے ہوئے اس پراسرار بندے کے قریب بڑھنے لگے۔ جو پاس جا رہے تھے، جنت کے دل کی دھڑکنیں اس کے حلق میں آ رہی تھی۔ جنت نے لرزتے بالآخر وہ اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ جنت نے لرزتے لبوں سے انتہائی دھیمی آواز میں پکارا، عارض! جیسے ہی اس پکار پر اس وجود نے آہستہ آہستہ اپنا سر اوپر اٹھایا، کائنات وہیں رک گئی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور چہرہ پہچانا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ عارض ہی تھا۔ جنت! عارض کے پیاسے اور خشک ہونٹوں سے یہ لفظ کسی سرگوشی کی طرح پھسلا۔ وہ دونوں انتہائی حیرت اور صدمے کے اس سمندر میں تھے جہاں یقین اور بے یقینی کی جنگ چل رہی تھی۔ یہ کیا تم زندہ ہو عارض؟ جنت کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہادیان کی طرف مڑی۔ ہادیان دیکھو، میرا بھائی زندہ ہے، میرا عارض زندہ ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ ہادیان اور جنت نے ایک ساتھ آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ دونوں یقین دلا رہے تھے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے۔ عارض کا وجود بالکل ساکت رہا، جیسے اس کے اندر کا انسان پتھر کا ہو چکا ہو۔ کچھ لمحوں بعد ہادیان کو احساس ہوا کہ اسٹیشن پر موجود لوگ ان کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس نے فوراً خود پر قابو پایا، عارض کو سہارا دے کر اٹھایا اور پلیٹ فارم سے باہر کھڑی ٹیکسی کی طرف لے گیا۔ پورے راستے اپارٹمنٹ تک گاڑی کے اندر صرف جنت کی سسکیاں اور ہادیان کے سوال گونجتے رہے۔ انہوں نے عارض سے ہزار باتیں پوچھی، کہاں تھے تم؟ یہ حال کیسے ہوا؟ مگر عارض کے منہ سے ایک لفظ، ایک آہ تک نہ نکلی۔ وہ شیشے سے باہر کراچی کی تیز رفتار زندگی کو ایک مردہ نگاہ سے تکتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ ہادیان کے اپارٹمنٹ میں پہنچ چکے تھے۔ لاؤنج کی مدھم زرد روشنی میں عارض صوفے پر بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ جنت اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے مر رہی تھی۔ اس سے مزید دور نہ رہا گیا۔ وہ صوفے سے نیچے فرش پر عارض کے بالکل پاس بیٹھ گئی۔ اس نے عارض کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے چہرے کو دیکھا جس پر جا بجا زخموں کے نشان اور 2 سال کی اذیت لکھی تھی۔ یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا عارض؟ بولو نا، کچھ تو بولو، میں تمہاری جنت ہوں۔ جنت روتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ ہادیان دیوار سے ٹیک لگائے سائیڈ پر کھڑا انتہائی سنجیدگی اور گہرے دکھ سے یہ دلدوز منظر دیکھ رہا تھا۔ عارض نے چند سیکنڈ اپنی بہن کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، پھر بہت آہستہ سے کہا، مجھ میں اب کوئی عارض باقی نہیں ہے جنت۔ عارض کی آواز اتنی گہری اور کھوکھلی تھی جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ جو عارض تھا وہ تو 2 سال پہلے اسی دن مر گیا تھا جب اس کی روح پر تذلیل کے کوہڑے برسائے گئے تھے۔ یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہے یہ بس ایک چلتی پھرتی مٹی کی دیوار ہے جسے سائے ڈراتے ہیں اور روشنیوں سے وحشت ہوتی ہے۔ پورے کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھا گئی۔ جنت کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہادیان نے آگے بڑھ کر جنت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جنت، یہ سب چھوڑو، اسے ابھی کے لیے اکیلا چھوڑ دو، اس پر دباؤ مت ڈالو۔
फिर हादियान आरिस के सामने झुका और नरमी से बोला, आरिस तुम जाकर पहले अच्छी तरह नहा लो। और ये नाखून? हादियान ने उसके हाथों की तरफ देखा जिनके नाखून हद से ज्यादा बढ़ चुके थे और इनमें मैल भरा था। ये नाखून काट लो, फिर हम बाहर चलेंगे, किसी अच्छे बार्बर के पास जाएंगे, तुम्हारे बाल और शेव ठीक करवाएंगे। उसके बाद हम तसल्ली से बैठकर बातें करेंगे, ठीक है? आरिस कुछ देर गुमसुम सोफे पर बैठा सोचता रहा। फिर उसने अपने हाथों को देखा जो इंतहाई खराब हो चुके थे, और अपने सर पर हाथ फेरा जहां मैले उलझे हुए बाल अब सर का बोझ बन चुके थे। उसके अंदर शायद जिंदगी की कोई आखिरी उम्मीद जागी। वो बगैर कुछ कहे सोफे का सहारा लेकर खड़ा हुआ और धीमे कदमों से बाथरूम की तरफ चल दिया। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, जन्नत ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया और दोबारा रोने लगी। हादियान ने उसे अपने करीब किया, उसके सर पर हाथ रखा और तसल्ली देते हुए कहा, जन्नत खुद को संभालो, उसे थोड़ा वक्त दो। वो ज़हनी तौर पर बहुत बड़े सदमे से गुजरा है, वो ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह का शुक्र करो कि वो हमें मिल गया है, वो जिंदा है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। दिसंबर की सर्द और बोझल शाम अब रात के सियाह साए में पूरी तरह ढल चुकी थी। हादियान और आरिस अपार्टमेंट से निकलकर फुटपाथ पर चल रहे थे। हजाम की दुकान गली के कोने पर ही थी। फुटपाथ पर लगे स्ट्रीट लैंप्स की पीली रोशनी उनके कदमों के साथ साथ चल रही थी और हवा की खनकी में अब समंदर की नमी मजीद गहरी हो गई थी। आरिस खामोशी से सर झुकाए हादियान के बराबर चल रहा था, जैसे उसका वजूद तो वहाँ था पर रूह कहीं बहुत दूर थी। हजाम की दुकान में दाखिल होते ही कैंचियों की सरसराहट और मशीनों का शोर आरिस के आसाब पर हथौड़ी की तरह लगा, मगर चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। अगला 1 घंटा हादियान ने वहीं खड़े रहकर आरिस की काया पलट दी। जब वो कुर्सी से उठा तो आईने में 2 साल पुराना आरिस नजर आया। उलझे हुए मैले और बड़े हुए बाल अब एक सलीके से कट चुके थे, जिससे उसकी चौड़ी पेशानी और मर्दाना नैन नक्श वाज़ेह हो गए थे। वो बेतरतीब दाढ़ी जो उसके आधे चेहरे को छुपाए हुए थी, अब एक नफीस शेव में बदल चुकी थी, जिससे उसके जबड़े की सख्ती नुमाया थी। अगरचे 2 साल के कर्ब ने उसके गालों को थोड़ा अंदर की तरफ धंसा दिया था और आंखों के गिर्द हल्के अब भी मौजूद थे, मगर इस नए हुलिये और हादियान की दी हुई साफ सुथरी ग्रे हाई नेक और ब्लैक जैकेट में वो एक बार फिर वही वजी, संजीदा और पुरकशिश आरिस लग रहा था जो कभी कॉलेज के लड़कों में नुमाया हुआ करता था। जैसे ही वो दोनों दुकान के शीशे की दरवाजे से बाहर फुटपाथ पर आए, ऊपर का मंजर बिल्कुल बदल चुका था। आसमान पर बादल इतने गहरे और नीचे झुके हुए थे जैसे पूरा शहर उनकी लपेट में आ गया हो। बादलों के बीच कहीं कहीं बिजली की मध्यम चमक लाउंज की लाइट की तरह लरसती और गायब हो जाती। कराची की वो सर्द हवा अब तेज हो चुकी थी, जिसने हजाम की दुकान से निकलते ही आरिस के चेहरे को छुआ, और फिर उसी सर्द हवा के दोष पर दिसंबर की पहली बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारीक मोतियों जैसे कतरे लैंप की पीली रोशनी में चमकते हुए फुटपाथ की गर्म मिट्टी पर गिर रहे थे, जिससे मिट्टी की एक सहरंगेज खुशबू हवा में फैलने लगी। वो दोनों अभी चंद ही कदम चले थे कि अचानक आरिस के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए। उसका तवाज़ुन बिगड़ा और उसका हाथ खुद ब खुद अपने पेट पर चला गया, जहाँ एक शदीद मरोड़ उठाने वाला दर्द उभरा था। आरिस क्या हुआ? हादिया ने लपक कर उसका बाजू थामना चाहा, मगर आरिस ने उसे पीछे झटका और तड़प कर फुटपाथ के किनारे एक बोसीदा दीवार की तरफ भागा। वो घुटनों के बल झुका और एक जोरदार तकलीफदा खांसी के साथ उसने जमीन पर कुछ थूक दिया। हादिया चंद सेकंड के लिए वहीं जम गया। स्ट्रीट लैंप की जर्द रोशनी सीधी उस जगह पड़ रही थी जहां आरिस ने थूका था। सफेद फुटपाथ पर मिट्टी के बीच जिंदगी का वो सुर्ख और गहरा रंग फैला हुआ था, जिसकी चमक उस धुंधली रात में हादियान के होश उड़ाने के लिए काफी थी। आरिस ने अपनी आस्तीन से जल्दी से अपने होंठ साफ किए, जहां अब भी सुर्ख लकीर बाकी थी। वो वहीं फुटपाथ पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। बारिश के कुछ कुछ कतरे अब उसके चेहरे और बालों पर गिरने लगे थे, जो खून के धब्बों को धोने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। उसकी आंखें आधी बंद थी और वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था। हादिया ने अपने कांपते हाथों से आरिस का कंधा हिलाया। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद हो रहा था। आरिस, ये क्या है? ये खून? आरिस के लबों पर एक इंतहाई दर्दनाक और मुर्दा मुस्कुराहट उभरी। उसने बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर गिरते महसूस करते हुए इंतहाई धीमे और खोखले लहजे में कहा, मिस्टर पुलिस साहब, मैंने तो तुम लोगों से पहले ही कहा था ना कि आरिस 2 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है। ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये आरिस नहीं है, तो बस इस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आया है, जिसका आखिरी सफ़ा लिखना अभी बाकी है। चुप करो आरिस, बिल्कुल चुप हो जाओ। हादियान की आवाज़ में खौफ और गुस्सा एक साथ झलका। वो नीचे झुका और आरिस के दोनों कंधे पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करने लगा।
یہ بکواس بند کرو، یہ کب سے ہو رہا ہے ایسا؟ چلو اب چپ چاپ اٹھو، ہمیں ابھی اور اسی وقت کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ اٹھو عارس، بارش تیز ہونے والی ہے۔ مگر عارس کا وجود اس سرد رات میں ایک وزنی پتھر کی طرح وہیں جڑا رہا، اور اوپر سے گرتے بارش کے قطرے اب تیز تر ہو رہے تھے، جیسے عارس کی اس ادھوری کہانی کے خاتمے کا جشن منا رہے ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں شہر کے سب سے بڑے سٹی ہاسپٹل کی لابی میں موجود تھے۔ ہسپتال کی تیز سفید لائٹس، فنائل کی مخصوص چبھنے والی بو اور اسٹریچرز کی سائیں سائیں کرتی آوازیں دل میں عجیب سا خوف پیدا کر رہی تھی۔ عارس کو وہیں ایک بینچ پر بٹھا کر اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ اور ایکس رے کروائے گئے تھے۔ اب وہ سر جھکائے اپنے صاف ستھرے مگر نیلے پڑتے ناخنوں کو دیکھ رہا تھا، جبکہ ہادیان ڈاکٹر کے کمرے کے اندر رپورٹس لینے گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا بھاری شیشہ والا دروازہ کھلا اور ہادیان باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ایکس رے فلم اور سفید لفافہ تھا، مگر اس کا اپنا چہرہ کاغذ کی طرح سفید ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ دنیا سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے عارس کی طرف دیکھے بغیر اپنی لرزتی آواز کو نارمل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، چلو گھر چلتے ہیں۔ عارس نے اپنی دھسی ہوئی آنکھیں اٹھائی اور ہادیان کے اس چہرے کو دیکھا جو سچ کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ عارس نے بہت دھیمے مگر صاف لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، جیسے وہ پہلے ہی انجام سے واقف ہو۔ ہادیان نے ایک لمحے کے لیے اپنی مٹھیاں بھیجی، فائل کو اپنے بازو کے نیچے دبایا اور عارس کی نظروں سے نظریں چرانے لگا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سردی اور فٹ پاتھ کی دھول مٹی کی وجہ سے تمہارا گلا خراب ہے، کوئی انفیکشن ہوا ہے، بس اسی لیے وہ خون آیا تھا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کچھ دوائیں لکھی ہے، کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عارس ہادیان کی بات سنتے ہی کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہوا اور پھر اس کے سسکتے ہوئے لبوں پر ایک ہلکی، گہری اور جادوئی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ ہادیان کے دل کے آر پار دیکھ رہا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں پھر گھر چلتے ہیں، جنت انتظار کر رہی ہوگی، عارس نے بینچ کا سہارا لے کر اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ ہادیان کے آگے آگے چلنے لگا اور ہادیان پیچھے کھڑا اس وجیح مگر موت کی چھاؤں میں گھرے وجود کو دیکھتا رہا۔ ہادیان کی ڈیوٹی کے دن اب ختم ہو چکے تھے اور کراچی کا یہ یادگار سفر اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے فون پر قدسیہ بیگم یا گھر میں کسی کو بھی عارس کے زندہ ملنے کی بھنک تک نہیں لگنے دی تھی، کیونکہ وہ اس جگردوز دکھ کا سامنا کرنے والے والدین کو زندگی کا سب سے بڑا سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ دسمبر کی تیز دھوپ اور پشاور کی خشک سردی نے ان کا استقبال کیا، جیسے جیسے ان کی گاڑی پشاور کی جانی پہچانی سڑکوں سے گزرتی ہوئی عارس کے گھر کے قریب پہنچ رہی تھی۔ عارس کی دھسی ہوئی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھرنے لگی۔ یہ اس کا اپنا شہر تھا جہاں اس کا بچپن بیتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی عارس کے گھر کے لوہے کے بڑے گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ ہادیان اور جنت نے عارس کو درمیان میں کیا۔ جو ہی قدسیہ بیگم نے روزمرہ کی عادت کے مطابق چہرے پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ان کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ عارس! ان کے منہ سے لفظ نہیں، بس ایک کانپتی ہوئی آواز نکلی، ہوا نکلی۔ ان کی آنکھیں اتنی پھیل گئی جیسے وہ سامنے کسی جیتے جاگتے انسان کو نہیں بلکہ کسی سائے کو دیکھ رہی ہو۔ چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں بدلا، پاؤں تلے زمین جیسے سرکنے لگی۔ 2 سال تک جس بیٹے کا ماتم انہوں نے ہر رات کیا تھا، جس کی لاش تک دیکھنے کو ترسی تھی، وہ ان کے سامنے گرے جیکٹ میں صاف ستھرا کھڑا تھا۔ عارس کے سوکھے ہونٹوں پر ایک پھیکی مگر انتہائی پیاری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنے لرزتے بازو پھیلائے۔ امی! اس سے ایک لفظ کا نکلنا تھا کہ قدسیہ بیگم کے ضبط کے سارے بندھن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عارس کو ایسے اپنے سینے سے لگا لیا جیسے اگر آج ہاتھ ذرا بھی ڈھیلا ہوا تو وہ پھر کہیں کھو جائے گا۔ ان کی ہچکیاں گھر میں گونجنے لگی۔ وہ روتے ہوئے کبھی عارس کا چہرہ چومتی، کبھی اس کی آنکھیں صاف کرتی اور کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ ان کا روتا ہوا وجود ممتا کی اس تڑپ کی گواہی تھا جو 2 سال سے اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ ماں کے رونے کی غیر معمولی آواز سن کر علی دیان اور اندر لاؤنج میں اخبار پڑھ رہے تھے تیزی سے باہر آئے۔ قدسیہ! کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ علی دیان کے جملے ان کے حلق میں ہی پھنس گئے جب ان کی نظر قدسیہ بیگم کے سینے سے لگے اس قداور لڑکے پر پڑی۔ ایک پل کے لیے علی دیان کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں۔ ان کا بوڑھا دماغ اس منظر کو قبول کرنے سے عاجز تھا۔ انہوں نے اپنی اینک اتاری، آنکھیں ملی اور دوبارہ دیکھا۔ نہیں، وہ کوئی خواب نہیں تھا، ان کا شیر جوان بیٹا، ان کا عارس ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بھاری اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھے اور اپنے بیٹے کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ ایک باپ کا تکیہ، اس کا مان، اس کے بڑھاپے کی لاٹھی واپس آ چکی تھی۔ فوج کا وہ گزشتہ
वो गोशा इस वक्त आंसू और सिसकियों से मुअत्तर हो चुका था, जबकि हादियान और जन्नत साइड पर खड़े रोते हुए मुस्कुरा रहे थे। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था और घर का माहौल अब भी जज्बाती था। आरिस को उसके पुराने कमरे में बिठाया गया था, जहां हर चीज़ आज भी वैसे ही सजाई गई थी जैसे वो छोड़ कर गया था। इसी दौरान अचानक बाहर के दरवाजे पर लगी घंटी बजी। हादियान उठा और दरवाज़ा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दानियाल खड़ा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक संजीदगी और हल्की सी उदासी थी। वो आरिस के वालिदैन का हाल पूछने आया था, जैसा कि वो अक्सर कर आता था। हादियान ने मुस्कुराकर दानियाल को देखा और अंदर आने का रास्ता देते हुए ऊंची आवाज में आरिस के कमरे की तरफ मुंह करके कहा, आरिस, दानियाल मिलने आया है तुमसे। कमरे के अंदर बैठे आरिस ने जैसे ही अपने सबसे पक्के दोस्त अपने दानियाल का नाम सुना, उसके अंदर जैसे कोई करंट दौड़ गया। वो सोफे से फौरन उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से लाउंज की तरफ आया। दूसरी तरफ दानियाल ने जैसे ही कमरे से निकलते उस वजूद के देखा, उसके हाथ में पकड़ा हुआ बाइक की चाबियों का छल्ला फर्श पर गिरा। दानियाल की नजरें आरिस के चेहरे पर टिक गई। बाल कटे हुए, शेव बनी हुई, वही पुरानी चाल। दानियाल की आंखें फट गई। वो 2 साल तक खुद को आरिस का कातिल समझता रहा था। उसका ज़मीर उसे हर रोज़ कोड़े मारता था कि मैंने उससे आरज़ू की आईडी क्यों दी थी। और आज आज उसका आरिस उसके सामने खड़ा था। आरिस, दानियाल की आवाज़ रस गई। दोनों पक्के दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और अगले ही लम्हे दोनों ने दीवानों की तरह आगे बढ़कर एक दूसरे को गले से लगा लिया। दानियाल ने आरिस की पीठ पर अपने हाथ इतने जोर से भींचे कि आरिस की फसलियां चटकने लगी और आरिस ने दानियाल के कंधे पर अपना सर रख दिया। दोनों के दरमियान अब किसी लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं थी। उनके आंसू, उनकी दोस्ती, उनके पछतावे और उनकी मोहब्बत का हिसाब चुका रहे थे। कुछ देर बाद वो दोनों घर के उस बैठक में जब बैठे थे जो कभी कॉलेज के दिनों में उन दोनों का अड्डा हुआ करता था, जहां बैठकर वो घंटों चाय पीते और मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते थे। मेज़ पर चाय के 2 मग रखे थे जिनसे धुआं उड़ रहा था, मगर दोनों में से किसी ने चाय को हाथ नहीं लगाया था। कमरे में एक बोझल खामोशी थी जिसे आरिस की धसी हुई गहरी आंखों ने दानियाल की तरफ देखकर तोड़ा। दानियाल, तुम्हें पता है मेरे साथ इन 2 सालों में क्या हुआ था? आरिस ने बहुत धीमे और खोखले लहजे में पूछा, जैसे वो अपने अंदर का कोई बहुत बड़ा बंद तोड़ने वाला हो। दानियाल ने आरिस के मुरझाए हुए चेहरे को देखा। उसके दिल में अपने दोस्त की यह हालत देखकर छुरी चल गई। उसने अपना कांपता हुआ हाथ आरिस के कंधे पर रखा, उसे थोड़ा थपथपाया और इंतहाई मोहब्बत भरे लहजे में बोला, मुझे नहीं बताओगे यार? तो फिर किसे बताओगे? बोलो आरिस, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। दानियाल सुन रहा है। आरिस ने एक बहुत गहरा, तवील और दर्दनाक सांस लिया। बैठक की छत को देखा जहाँ माजी की तस्वीरें घूम रही थी और फिर दानियाल की आंखों में झांकते हुए कहने लगा, इसके सर पर गोली मार दो। यह यानी इंतहाई सफा की वह बेरहमी से गार्ड को हुक्म देकर कमरे से निकल गया। उसके भारी बूटों की आवाज़ दरवाज़ा पार करके धीरे धीरे राहदारी में दम तोड़ गई। कमरे की फिजा में अब सिर्फ मौत का साया और बारूद की बू बाकी रह गई थी। कमरे में अब सिर्फ आरिस और वो मसलह गार्ड अकेले रह गए थे। यहया का हुक्म मिलते ही गार्ड ने पोजीशन संभाली। लोहे की भारी बंदूक लोड होने की चटाक आवाज़ इस वीरान कमरे में आरिस की डेथ वारंट की तरह गूंजी। आरिस अपनी सूजी हुई नीम आंखों से देखा। गार्ड ने बंदूक की सियाह नाली का रुख सीधा आरिस की पेशानी के ऐन दरमियान कर दिया था। आरिस ने सदमे से चूर होकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो पछतावे की उस अंधी आग में पहले ही इतना जल चुका था कि उसके अंदर जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं थी। उसने मौत को खुशदिली से तस्लीम कर लिया था कि चलो अच्छा है, रूह को इस अजाब से निजात मिल जाएगी। मगर अगले ही लम्हे एक हौलनाक और कांपता हुआ धमाका हुआ। ठा! पूरे कमरे की खस्ता छत से मिट्टी, चूना और प्लास्टर उड़कर आरिस के वजूद पर गिरा। आरिस ने झटके से आंखें खोली। दिल हलक में धड़क रहा था, पर सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। गार्ड ने आखिरी सेकंड में बंदूक का रुख आरिस के सर से हटाकर ऊपर छत की तरफ कर दिया था। फायर ऊपर हुआ था। आरिस ने सहमे और शदीद हैरत के आलम में उस गार्ड को देखा। गार्ड ने फौरन अपने लबों पर उंगली रखी और उसे बिल्कुल खामोश रहने का इशारा किया। वो बिल्ली की तरह दबे कदमों से चलता हुआ लकड़ी के भारी दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर झांका और तसल्ली की कि यहया वहां से जा चुके हैं या नहीं। जब बाहर पोरस से यहया की गाड़ी के स्टार्ट होने और दूर जाने की आवाज़ रात के सन्नाटे में बिल्कुल ख़त्म हो गई तो गार्ड वापस मुड़ा। उसने गरम बंदूक को एक तरफ रखा, झुककर आरिस को खोला, फिर वो सामने रखी एक लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर बैठ गया और गहरी तफ्तीशी नज़रों से आरिस के चेहरे को तकने लगा। कुछ लम्हों की
سکتہ طاری کر دینے والی خاموشی کے بعد گارڈ نے اپنی بھاری آواز میں کہنا شروع کیا، میرا نام جعفر ہے۔ تم اس وقت یقیناً یہی سوچ رہے ہوگے کہ میں نے تمہیں کیوں نہیں مارا اور یحییٰ کا اتنا بڑا حکم کیوں ٹال دیا ہے نا؟ جعفر نے آگے بڑھ کر حارث کے نڈھال کندھے پر بہت نرمی سے ہاتھ رکھا۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے لڑکے کہ مجھے تم پر ترس آ گیا۔ میرا اپنا ایک بیٹا ہے، بالکل تمہارے جتنا، تمہاری ہی عمر کا۔ جب میں نے بندوق تان کر تمہاری بے بس آنکھوں میں دیکھا تو مجھے ان آنکھوں میں اپنے جگر کے ٹکڑے کا چہرہ نظر آیا۔ میرا ضمیر گواہی نہیں دے سکا کہ میں اپنے بیٹے جیسے معصوم بچے کا بھیجا اڑا دوں۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں۔ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں فرش پر جمی رہی، چہرہ زرد تھا اور وہ اب بھی اس زندگی کے معجزے پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ سچ مچ زندہ ہے۔ جعفر نے ایک لمبی فکر مند سانس لی اور اس کا لہجہ اچانک خوفزدہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، اگر یحییٰ کو ذرا سی بھی بھنک مل گئی کہ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے تو وہ انسان نہیں درندہ ہے۔ وہ میری معصوم فیملی کو میرے سامنے تڑپا تڑپا کر مار دے گا۔ اس لیے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ تم یہاں سے غائب ہو جاؤ اور کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہو۔ جعفر کرسی سے اٹھا اور حارث کے پاس جھک کر سرگوشی کے انداز میں بولا، ایک راستہ ہے، یہاں سے کچھ ہی دوری پر مال گودام ہے جہاں سے رات کے اندھیرے میں بڑے بڑے کنٹینر ٹرکس مال لوڈ کر کے سیدھا کراچی جاتے ہیں۔ میں تمہیں چوری چھپے اس ٹرک کے اندر کباڑ اور سامان کے بیچ چھپا کر بٹھا دوں گا۔ تم بس خاموشی سے وہاں بند رہنا اور جیسے یہ ٹرک کراچی کی حدود میں داخل ہو تم کسی بھی طرح وہاں سے کود جانا اور بھاگ جانا، اتنی دور چلے جانا کہ کوئی تمہیں ڈھونڈ نہ پائے۔ حارث نے جب یہ بات ختم کی تو بیٹھک میں رکھی چائے کی پیالیوں پر ملائی جم چکی تھی اور دانیال کا چہرہ غصے، حیرت اور دکھ کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ حارث نے اپنے پکے دوست کی آنکھوں میں دیکھا اور انتہائی سرد لہجے میں بولا، اس دن تو میں بچ گیا دانیال، پر قسمت مجھے اسی ٹرک میں بند کر کے کراچی کے فٹ پاتھوں کی جہنم میں لے آئی۔ حارث نے ماضی کے اس ہولناک باب کو وہیں بند کیا اور اپنے چہرے کے تاثرات کو بدلتے ہوئے چائے کے مگ کی طرف دیکھا۔ وہ ماحول کی اس بھاری اور اداس کر دینے والی خاموشی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو یار دانیال، کہاں ماضی کے قصوں اور باتوں میں الجھ گئے، تم سناؤ میرے بغیر کیسی گزری تمہاری زندگی؟ حارث نے شرارت سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے گہری سانس لی اور بیزاری سے اپنے بال پیچھے کیے، انتہائی بورنگ، کوئی تھا ہی نہیں جس کے کان کھینچتا، جس کی بائک کا پیٹرول چوری کرتا اور جس کے نام پر کالج کی کینٹین سے ادھار مٹھائیاں کھاتا۔ تم کیا گئے پشاور کی رونقیں ہی اپنے ساتھ لے گئے؟ حارث کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ 2 سال بعد اس کے چہرے پر یہ پہلی سچی اور دلکش ہنسی تھی۔ اچھا، یعنی تم کو میری یاد نہیں بلکہ کینٹین کے مفت سموسوں اور میری بائک کے پیٹرول کی یاد ستا رہی تھی؟ ظاہر ہے بھائی، اب پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے، مفت کا پیٹرول یاد نہیں آئے گا تو کیا یاد آئے گا؟ دانیال نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، جس سے کمرے کا بوجھل ماحول ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ کچھ منٹوں تک وہ دونوں اسی طرح پرانے دنوں کی گپ شپ اور کالج کے قصوں پر ہنستے رہے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ 2 سال پہلے اسی بیٹھک میں بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے۔ لیکن پھر باتوں باتوں میں حارث اچانک تھوڑا سنجیدہ ہوا۔ اس نے چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑا اور دانیال کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا، دانیال، آرزو کیسی ہے؟ حارث کے منہ سے یہ نام نکلنا تھا کہ دانیال کا ہنستا ہوا چہرہ ایک دم ساکت ہو گیا، اس کے لبوں پر سجی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور کمرے میں ایک دم گھٹن چھا گئی۔ آرزو، تم اب بھی اس کا نام لے رہے ہو؟ دانیال نے انتہائی غصے میں کہا، لیکن حارث خاموش رہا۔ حارث کی خاموشی دیکھ کر دانیال نے کہا، وہ 2 سال پہلے مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ بہت رو رہی تھی، اس کا برا حال تھا، اس نے شاید تمہارا وہ آخری خط پڑھ لیا تھا، وہ تڑپ رہی تھی، خود کو مجرم سمجھ رہی تھی اور تم سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ حارث، وہ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگنے کو تیار تھی۔ اس وقت اسے یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ تم زندہ ہو، ہم سب یہی سمجھ رہے تھے کہ تم دانیال کہتے کہتے رک گیا۔ دانیال کی بات سن کر حارث کے چہرے پر پچھلے 2 سال سے چھائی زردی ایک دم غائب ہو گئی، اس کی دھسی ہوئی آنکھوں میں ایک انوکھی اور تیز چمک ابھر آئی، وہ سوکھے ہوئے لبوں پر ایک خوبصورت امید سے بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔ آرزو کا اس کے لیے رونا، اس کا پچھتانا حارث کے مرجھائے ہوئے دل کے لیے کسی زندگی کی نوید جیسا تھا۔ حارث کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا کہ دانیال نے فوراً اس کی بات کاٹی، تم بالکل بھی اس سے نہیں ملو گے، بالکل بھی نہیں حارث، دانیال نے صوفے پر تھوڑا آگے ہوتے ہوئے کہا، شدید خفگی اور غصے سے کہا، اس کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ ارے یار، لیکن اب کیا مسئلہ ہے؟ حارث نے اسے سمجھانے والے انداز میں ہاتھ ہلایا، اور ویسے بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ یحییٰ بھی دنیا سے ٹپک گیا ہے، اب تو کوئی خطرہ بھی نہیں ہے نا؟ خطرہ یحییٰ کا نہیں ہے حارث، خطرہ تمہارے اس معصوم دل کا ہے۔ دانیال کی آواز میں حارث کے لیے سچی ہمدردی اور غصہ جھلکا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ اس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے حارث، اس نے تمہاری محبت کا تماشا بنایا، تمہیں اس حال تک پہنچایا کہ تم 2 سال فٹ پاتھوں پر سڑتے رہے۔
میں تمہیں دوبارہ اس دلدل میں گرنے نہیں دے سکتا۔ حارث نے دانیال کے غصے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر اس کا وہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جو اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ حارث کی آنکھوں میں اس وقت التجا اور محبت کی ایک عجیب انتہا تھی۔ دانیال، میرے لیے مان جاؤ یار، تم تو میرے بھائی ہو نا، تم میری حالت دیکھ رہے ہو، میری اس ادھوری کہانی کو پورا کرنے میں میری مدد کرو پلیز یار، صرف ایک بار مجھے اس سے ملوا دو، حارث نے انتہائی عاجزی اور تڑپ سے کہا۔ دانیال نے حارث کی ان مری ہوئی التجا کرتی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ حارث کی ضد کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا تھا اور آج بھی اس کا یار اس کے سامنے زندگی کی آخری بھیک مانگ رہا تھا۔ دانیال نے بے بسی سے اپنا سر جھٹکا اور چائے کے مگ کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے، اب چائے تو پی لو، بالکل ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ دانیال نے آخرکار حارث کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ہار مان لی۔ حارث کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چائے کا مگ اٹھایا اور دونوں دوستوں نے اس ٹھنڈی ہوتی چائے کے ساتھ زندگی کے ایک نئے اور آخری موڑ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا اور حارث کے کمرے میں گہری خاموشی کا راج تھا، مگر حارث کے لیے یہ رات کسی کٹھن امتحان کی طرح طویل ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹا مسلسل ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہا تھا۔ وہ کبھی سیدھا ہوتا، کبھی دائیں پہلو لیٹتا، کبھی جسم کے اندر اٹھنے والی اس بے چینی کو کسی کی طرح قرار نہیں آ رہا تھا۔ سردی کے باوجود اس کے ماتھے پر پسینے کی ایک باریک تہہ چمک رہی تھی اور چہرے پر سنجیدگی اور کرب کا ایک گہرا تاثر تھا۔ حارث نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی پیٹھ کے اوپر حصے کو ہلکا سا دبا رکھا تھا جہاں پچھلے کچھ گھنٹوں سے ایک عجیب کڑوی سی چبھن مسلسل بڑھ رہی تھی۔ یہ درد ایسا نہیں تھا جو انسان کو چیخنے پر مجبور کر دے، بلکہ یہ ایک ایسا اندرونی بوجھ تھا جو آہستہ آہستہ اس کا دم گھونٹ رہا تھا۔ اس کی سانسیں معمول سے کچھ تیز اور بھاری ہو رہی تھی۔ جب تکلیف کی ایک گہری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑی تو اس نے مضبوطی سے اپنے دانت بھیج لیے۔ جب اندر کا ابال حد سے بڑھنے لگا تو وہ جلدی سے بستر سے اترا اور تیز قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند کر کے اس نے واش بیسن کے سامنے جھک کر ایک گہری خشک کھانسی لی۔ اس کے حلق سے ایک تلخ مائع باہر نکلا۔ جیسے ہی اس نے بیسن میں دیکھا، وہاں پانی کے بیچوں بیچ وہی مانوس گہرا سرخ رنگ چمک رہا تھا۔ حارث نے نل کھولا اور پانی کے تیز بہاؤ کے ساتھ اس سرخی کو بہا دیا۔ اس نے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا، آنکھیں تھکی ہوئی تھی اور گالوں پر زردی نمایاں تھی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی ایک عجیب صابرانہ سکون تھا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا اور چھت کو تکنے لگا۔ پیٹھ کی وہ تکلیف اب ایک ہلکی سی مدھم چبھن میں بدل چکی تھی اور وہ اسی پوشیدہ درد کے ساتھ ایک بار پھر صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پشاور کی سردی اب مزید شدید ہو چکی تھی اور بادلوں کی گہری سیاہ چادر نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ حارث اپنے کمرے میں بیٹھا آرزو کے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ دانیال کا میسج تھا، باہر آؤ۔ حارث نے چادر اوڑھی اور جلدی سے پورچ پار کر کے باہر مین گیٹ کی طرف آیا۔ باہر کی سڑک پر دانیال اپنی بائیک اسٹارٹ کیے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تناؤ تھا۔ حارث کو دیکھتے ہی اس نے گردن سے اشارہ کیا، بیٹھو۔ حارث بغیر کوئی سوال کیے چپ چاپ بائیک کی پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ دانیال نے بائیک آگے بڑھا دی۔ پشاور کی یکبستہ ہوا سیدھی ان کے چہروں پر لگ رہی تھی اور ہلکی ہلکی بوندا باندی نے سڑکوں کو گیلا کرنا شروع کر دیا تھا، جس سے دسمبر کی سردی اور زیادہ چبھنے لگی تھی۔ کہاں جانا ہے یار؟ حارث نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ دانیال نے چند سیکنڈ خاموشی اختیار کی، پھر ہوا کے شور میں ذرا مدھم آواز میں بولا، وہ ہسپتال جانا ہے۔ ہسپتال کیوں؟ حارث بری طرح حیران ہوا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہم آرزو سے ملنے جا رہے ہیں۔ دانیال نے سچ اگل دیا، کیا مطلب؟ آرزو ہسپتال میں کیوں ہے؟ حارث کے دل پر جیسے کسی نے بھاری ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ذہن میں ہولناک خیالات گردش کرنے لگے۔ دانیال نے بائیک کی اسپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا، یار میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ وہ ذہنی طور پر تھوڑی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ تمہاری موت کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور خود کو تمہارا قاتل سمجھ کر پاگلوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ وہ اسی ہسپتال کے سیکریٹک وارڈ میں داخل ہے۔ آرزو کی اس حالت کا سن کر حارث کو ایک شدید گہرا صدمہ لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اچھا چلو، بائیک تیز چلاؤ دانیال۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں شہر کے ہسپتال پہنچ گئے۔ بائیک پارک کر کے وہ تیزی سے کوریڈورز پار کرتے ہوئے جیسے ہی سیکریٹک وارڈ پہنچے، وہاں باہر انہیں آرزو کی ماں کھڑی نظر آئی۔ ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا اور وہ بے حد تھکی ہوئی اور پریشان لگ رہی تھی۔ آرزو کی ماں نے جیسے ہی دانیال کو دیکھا، ان کی ممتا تڑپ اٹھی، بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئے۔ دانیال تم یہاں؟ جی آنٹی، دانیال نے ہمدردی سے کہا اور ساتھ ہی حارث کو تھوڑا پیچھے رکھا تاکہ وہ اچانک دیکھ کر سنبھل سکے۔
دانیال اچھا ہوا تم آ گئے، کیا تم تھوڑی دیر کے لیے آرزو کے پاس رک سکتے ہو؟ مجھے نیچے جا کر ہسپتال کے کچھ کاغذات اور فیس وغیرہ جمع کروانی ہے، اس کے بعد ڈاکٹرز آرزو کو ڈسچارج کر رہے ہیں، پھر میں اسے گھر لے جاؤں گی۔ انہوں نے التجا کی، جی آنٹی کیوں نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، ہم یہی ہیں۔ دانیال نے انہیں تسلی دی تو وہ جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ دانیال اور آرز نے گہرا سانس لیا اور آرزو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ آرز کا ہاتھ اس وقت کانپ رہا تھا اور اس کے پیٹ میں وہی پرانا مدھم درد خوف کی وجہ سے دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے لکڑی کا بھاری دروازہ کھولا، اندر کا ماحول بالکل ساکت اور اداس تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر برستی بارش اور بادلوں کا مدھم سرمئی اجالا اندر آ رہا تھا۔ آرزو سفید رنگ کے ہسپتال کے لباس میں بستر پر بالکل بے جان لیٹی ہوئی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ اپنی ہی سوچوں کے کسی گہرے کنویں میں ڈوبی ہوئی چھت کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی آواز پر آرزو نے دھیرے سے اپنی گردن گھمائی۔ پہلے اس کی نظر دانیال پر پڑی، مگر جیسے ہی اس کی نگاہ دانیال کے پیچھے کھڑے اس دراز قد وجیح اور سفید رنگ کی چادر میں لپٹا جانی پہچانی وجود پر پڑی، وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ ایک نفسیاتی مریضہ جو دنیا جہاں سے کٹ چکی تھی، اس کی آنکھیں حیرت اور ایک سحر انگیز سچائی سے پھٹ گئی۔ اسے لگا کہ وہ کوئی وہم دیکھ رہی ہے یا شاید وہ مر چکی ہے اور آرز کی روح اس سے ملنے آئی ہے۔ اس کے خشک لب کانپنے لگے اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ وہ تڑپ کر بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی آرز آرزو کے بستر کے قریب پہنچا، آرزو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے جیسے وہ اپنے سامنے کھڑے وجود کی سچائی کو قبول کرنے سے ڈر رہی ہو۔ اس کی سسکیاں کمرے کی اداس خاموشی کو چیرنے لگی۔ تم زندہ ہو؟ آرزو نے ہچکیوں کے بیچ تڑپ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں جنون، حیرت اور ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ آرز، کیا یہ سچ مچ تم ہو یا میرا کوئی نیا وہم ہے؟ دانیال نے ان دونوں کے درمیان پھیلی اس شدید جذباتی فضا کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ایک آخری نظر اپنے یار پر ڈالی اور خاموشی سے کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ آرز نے صدمے سے چور ہو کر آہستہ سے اپنے سر کو اسبات میں ہلایا۔ ہاں آرزو، میں زندہ ہوں۔ آرز تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ آرزو کی یہ خستہ حالت، اس کے بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں اور ہسپتال کا وہ بے رنگ لباس دیکھ کر آرز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کی گہری دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اگلے ہی پل ایک گرم آنسو اس کے زرد گال کو پار کرتا ہوا نیچے اس کے دامن میں جا گرا۔ وہ آرزو کی اس حالت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ آرز آرزو بستر پر تھوڑا پیچھے ہٹی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیے۔ مجھے معاف کر دو آرز، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تھک گئی ہوں، میں اس پچھتاوے کی آگ میں جل جل کر بالکل تھک گئی ہوں۔ اس کی آواز گلے میں پھنسنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں دھوکہ دیا آرز، میری وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی، میری اس ایک غلطی کی وجہ سے۔ پتہ نہیں تم نے کیا کچھ جھیلا، پتہ نہیں تم ان 2 سالوں میں کہاں رہے، کس حال میں رہے۔ مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں پتا تھا آرز کہ میں کس اندھے کنویں میں کودنے جا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ تڑپ تڑپ کر بول رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ آرز نے آرزو کو اس طرح تڑپتے دیکھا تو اس کے پیٹ میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر ضبط کا جا بجا پہرا بٹھایا۔ اس نے بغیر اسے چھوئے انتہائی نرم، شفیق اور دھیمے لہجے میں کہا، آرزو چپ ہو جاؤ، بس کرو، اب اور مت رو۔ آرز کی آواز میں سمندر جیسی گہرائی اور سکون تھا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا آرزو، اور دیکھو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ تم اس طرح رو کر خود کو سزا مت دو، تمہیں روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ کمرے کی بڑی شیشے والی کھڑکی کے پار پشاور کا آسمان اب پوری طرح رو رہا تھا۔ دسمبر کی وہ تیز یکبستہ بارش اب ہسپتال کی عمارت پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی۔ تیز ہوا کے تھپیڑے شیشے سے ٹکرا کر ایک سائے کا شور پیدا کر رہے تھے۔ سڑکیں، درخت اور فٹ پاتھ سب اس سردی میں ڈوب چکے تھے۔ کمرے کے اندر آرزو آرز کے اس صابرانہ اور معاف کر دینے والے لہجے کو سن کر دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی۔ اس کی ہچکیاں مدھم ہو گئی مگر آنسو اب بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس نے آرز کے وجیح چہرے کو دیکھا جو سچ مچ زندہ تھا۔ آرز چند قدم پیچھے ہٹا، اس نے کھڑکی سے باہر گرتے ہوئے برسات کے قطروں کو دیکھا اور دل میں سوچا کہ چلو، اس کی ادھوری کہانی کا سب سے اہم صفحہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے آرزو کو معاف کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا۔ 6 ماہ بعد، ہیپی برتھ ڈے آرزو۔ کال اٹھتے ہی آرز کی وہی پرانی گہری اور سحر انگیز آواز آرزو کے کانوں سے ٹکرائی، مجھے نہیں سننا کوئی ہیپی برتھ ڈے شٹ ڈے۔ آرزو فون اٹھاتے ہی آرز پر بری طرح پھٹ پڑی۔ اس کے لہجے میں غصہ کم اور پیار سے بھری ہوئی ناراضگی زیادہ تھی۔ رات کو کہاں تھے مسٹر آرز؟ تاریخ رات کے 12 بجے کے بعد
بدلتی ہے اور آپ اب صبح کے 9 بجے مجھے وش کر رہے ہیں، اتنی دیر سے یاد آئی میری۔ عارض آرزو کا یہ والہانہ غصہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ارے ریس ہمبلو، لگتا ہے رات سے موبائل ہاتھ میں لیے صرف میری ہی کال کا انتظار کر رہی تھی کہ جیسے ہی یہ کال کرے گا میں اس کی اچھی سی کلاس لوں گی، ہے نا؟ ہاں تو تمہارا انتظار نہیں ہوگا تو پھر کس کا ہوگا؟ آرزو نے دوسری طرف سے منہ بناتے ہوئے مگر دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ اس کی ذہنی حالت اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کے لہجے میں عارض کے لیے دلی سکون جھلک رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب یہ شکوے شکایتیں چھوڑو۔ عارض نے ہنستے ہوئے بات کا رخ بدلا۔ میں آج شام کو تمہاری پسند کا چاکلیٹ کیک لے کر آؤں گا، لیکن یہ تو بتاؤ تمہاری امی کو ہمارے یوں ملنے پر اب کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ آرزو نے حیرت اور لاڑ سے تڑپ کر کہا، اب تو ہمارا باقاعدہ نکاح ہو چکا ہے، اب کیا مسئلہ ہوگا بھلا؟ اب تو میں قانوناً آپ کی مہر محبت میں ہوں، ہاں نا؟ عارض کو جیسے اچانک یاد آیا ہو، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی کتنا بھلکڑ ہوں، تم تو اب سچ مچ میری بیوی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں فون رکھتا ہوں، شام کو ملتے ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ جیسے ہی عارض نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی، موبائل کی اسکرین پر ہادیان کی 4 مس کالز اور ایک وائس نوٹ چمک رہا تھا۔ عارض کے چہرے پر چھایا رومانی تاثر ایک دم ختم غائب ہوا اور اس کی جگہ پرانی سنجیدگی نے لے لی۔ اس نے واٹس ایپ کھول کر ہادیان کا وہ وائس نوٹ پلے کیا۔ کمرے میں ہادیان کی وہی مانوس فکرمند اور رعبدار آواز گونجی، عارض تم نے صبح کی دوائیاں ٹائم پر لی ہے یا نہیں؟ مجھے پتا ہے تم لاپرواہی کر رہے ہوں گے۔ سنو، آج رات ہم نے ہر حال میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، چیک اپ کے لیے۔ 2 مہینے ہو چکے ہیں ہم ہسپتال نہیں گئے اور میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ میں شام کو تمہیں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ عارض نے ایک گہری اور بیزار سی سانس لی۔ ہادیان کی یہ ضرورت سے زیادہ فکر مندی کبھی کبھی اسے چڑچڑا کر دیتی تھی، کیونکہ وہ اب خود کو بالکل ٹھیک محسوس کرتا تھا۔ اس نے کی بورڈ پر انگلی چلائی اور صرف 2 حرفی جواب ٹائپ کر کے فون کو بیڈ پر اچھال دیا، اوکے۔ جون کا مہینہ شروع ہونے والا تھا اور پشاور میں اس بار گرمی کی شدت اپنے تمام پچھلے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ عارض نے اپنی بائک کو ایک مشہور بیکری کی دکان کے سامنے اسٹینڈ پر کھڑا کیا۔ اجلی سفید شلوار قمیض میں ملبوس عارض کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے دکان کے اندر داخل ہوا، جہاں ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک نے اسے تھوڑا سکون دیا۔ اس نے کاؤنٹر پر جا کر چاکلیٹ کیک کا آرڈر دیا اور وہیں ایک سائڈ پر کھڑا ہو کر اپنے آرڈر کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ اچانک عارض کے پیٹ کے دائیں حصے میں ایک عجیب تیکھی اور مروڑ دار چبھن کا احساس ہوا۔ عارض نے اسے گرمی اور گیس کا معمولی درد سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنا دھیان فون کی طرف لگا لیا، مگر یہ درد ایسا نہیں تھا جو دب جاتا۔ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ یہ لہر ایک تڑپاتے ہوئے عذاب میں بدلنے لگی۔ درد کی شدت اتنی تیز ہوئی کہ عارض کے دل پر ایک بوجھل سا دباؤ بننے لگا، جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا، سر چکرایا اور حلق میں ایک شدید کڑوا ابال اٹھا۔ اسے لگا کہ وہ دکان کے اندر ہی الٹی کر دے گا۔ وہ اپنا آرڈر چھوڑ کر تیزی سے دکان کے شیشے والے دروازے کو ڈھکیلتا ہوا باہر سڑک پر آیا۔ اس نے فٹ پاتھ کے ایک کونے پر جا کر منہ موڑا اور تھوکنے کی کوشش کی، مگر اس بار جو ابال اس کے حلق سے نکلا وہ دنگ کر دینے والا تھا۔ عارض نے ایک کے بعد ایک کئی بار خون کے بھاری اور گہرے سرخ تھوک پھینکے۔ وہ جتنا تھوکتا اندر سے خون کا سیلاب اتنا ہی تیزی سے اوپر کی طرف امڑ رہا تھا۔ اس کی سفید قمیض کے گریبان پر سرخ چھینٹے گرنے لگے۔ وہ نڈھال ہو کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک گیا۔ اس کا پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسی دوران بازار سے گزرتے ہوئے ایک ادھیڑا آدمی کی نظر عارض کی اس خستہ حالت اور سڑک پر پھیلی سرخی پر پڑی۔ وہ گھبرا کر عارض کے قریب آیا اور مضبوطی سے اس کا بازو تھام کر فکر مندی سے پوچھا، بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ عارض نے بے دم ہو کر جیسے ہی اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس آدمی کی طرف دیکھنے کے لیے رخ موڑا، اسی سیکنڈ اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا سیاہ اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پیروں نے اس کے بھاری وجود کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ نیچے کی طرف گرا۔ اس اجنبی آدمی نے عارض کو گرتے دیکھ کر بازو سے پکڑنے کی پوری کوشش کی، مگر عارض کا بے جان ہوتا جسم اس کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا سیدھا تپتی ہوئی سڑک اور مٹیالے فرش پر جا گرا۔ عارض بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارے دیکھو یہ لڑکا گر گیا ہے، کوئی پانی لاؤ، اس آدمی نے اونچی آواز میں چلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مین بازار کے اس مصروف چوک پر لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کوئی عارض کی جیب سے فون نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تو کوئی اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہا تھا، مگر عارض کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ خوش قسمتی سے چونکہ وہ شہر کی بالکل مرکزی بازار میں تھا، اس لیے وہاں ایمبولینس کلومیٹر کی دوری پر ہی موجود تھی۔ کسی نے فوراً ریسکیو کو کال کی اور چند ہی منٹوں میں سائرن بجاتی ہوئی ایمبولینس ہجوم کو چیرتی ہوئی وہاں پہنچ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال میں موجود تھا۔ ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر کوریڈور
باہر کا کوریڈور اس وقت ایک ماتم کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قدسیہ بیگم نڈھال ہو کر ایک بینچ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ جنت ان کے گلے لگ کر سسکیاں لے رہی تھی، جبکہ آرزو اپنے ہاتھوں میں اپنی شادی کی انگوٹھی کو دیکھ کر ساکت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسو سے تر تھی اور دانیال دیوار سے سر ٹکائے ہسپتال کے فرش کو تک رہا تھا۔ سب کے چہروں پر ایک ہی خوف تھا کہ ابھی ڈاکٹر اندر سے کیا خبر لائے گا۔ دوسری طرف ہسپتال کے ایک بند کمرے میں سینئر ڈاکٹر کے سامنے علی دیان اور ہادیان بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کے اندر اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود ماحول انتہائی گرم اور بوجھل تھا۔ ڈاکٹر نے حارث کی رپورٹس کی فائل بند کی، اپنی اینک اتاری اور انتہائی سنجیدہ و افسردہ لہجے میں کہنا شروع کیا، دیکھیں علی دیان صاحب، ہادیان، حارث کو لیور کینسر، جگر کا کینسر ہے اور اس کا 90% سے زیادہ جگر مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکا ہے۔ بیماری کوئی نئی نہیں ہے، یہ ناسور اس کے اندر پہلے سے پل رہا تھا۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ جیسے ہی ہوا میں گونجے، ہادیان کے کانوں میں اچانک سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 1 سال پہلے کراچی کے اس ہسپتال کا منظر گھوم گیا، جہاں کے ڈاکٹر نے حارث کا معائنہ کر کے ہادیان کو اکیلے میں بلایا تھا اور سرگوشی میں کہا تھا، دیکھیے ہادیان صاحب، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کینسر آخری سٹیج پر ہے، بس یہ چند گولیاں مریض کو وقت پر دیا کرے تاکہ اس کا درد کم رہے، باقی اب سب اللہ کی مرضی ہے۔ ہادیان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سب کو یہ بتا سکتا۔ ادھر علی دیان کا تو جیسے جہان ہی اجڑ گیا، وہ بری طرح چونک اٹھے، ان کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک ایسی حیرانی اور وحشت ابھری جو صرف وہی باپ سمجھ سکتا ہے جو اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے موت کے منہ میں جاتا دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی دیان کی آواز کانپ رہی تھی، ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میرا حارث، وہ تو بالکل ٹھیک تھا، وہ تو صبح میرے ساتھ بیٹھ کر ہنس ہنس کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے تو ابھی چند مہینے پہلے اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کیا ہے، اس کی تو پوری زندگی آگے پڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری رپورٹس دوبارہ چیک کریں۔ ایک باپ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اس ہولناک سچ کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری بے بس سانس لی اور علی دیان صاحب کے تڑپتے ہوئے دل پر ایک آخری اور سب سے تیز تیر چلاتے ہوئے کہا، کاش یہ کوئی غلط فہمی ہوتی علی دیان صاحب، لیکن یہ سچ ہے، یہ بہت مشکل اور تلخ حقیقت ہے، مگر اب معجزوں کے سوا کچھ باقی نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا اب اس ناسور سے بچ پائے گا، اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر کا یہ آخری جملہ علی دیان صاحب کے جگر کو پار کر گیا، ان کے اندر کا مضبوط باپ جیسے وہیں ڈھیر ہو گیا اور انہوں نے اپنے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ حارث کی زندگی کا سورج اب غروب ہونے کے بالکل قریب تھا۔ آئی سی یو کے باہر کوریڈور میں اسی طرح سخت طاری کر دینے والی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ قدسیہ بیگم کی نظریں مسلسل ڈاکٹر کے کمرے کے لکڑی کے بھاری دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھلا، ہادیان اور علی دیان باہر آئے۔ علی دیان کے قدموں میں اب وہ پہلے جیسی مضبوطی نہیں تھی، ان کا سر جھکا ہوا تھا اور ان کا جلال ایک دم ایک بے بس باپ کی لاچاری میں بدل چکا تھا، جو ابھی ابھی اپنے جوان بیٹے کی موت کا اعلان سن کر آیا تھا۔ قدسیہ بیگم تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے، لرزتے قدموں سے اپنے شوہر کے قریب آئی۔ دیان صاحب، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ میرا حارث ٹھیک تو ہے نا؟ بولو نا دیان صاحب، آپ خاموش کیوں ہیں؟ علی دیان نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بس اپنی نم آنکھوں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا اور پھر نڈھال ہو کر اسی ہسپتال کی بینچ پر بیٹھ گئے، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں گرا کر وہ ضبط کے سارے بندھن توڑ کر رو پڑے۔ ایک باپ کو یوں سرعام روتا دیکھ کر کوریڈور میں موجود ہر شخص کا دل دہل گیا۔ ہادیان، جنت جو اب تک اپنی ماں کو سنبھال رہی تھی، ہادیان کے پاس آئی، اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ اس نے ہادیان کا بازو جھٹکا، بتائیں نا حارث کو کیا ہوا ہے، بابا کیوں رو رہے ہیں؟ جنت کے سوال نے ہادیان کے دل پر آری چلا دی۔ ہادیان نے تڑپ کر جنت کو دیکھا، پچھلے 1 سال سے حارث کی اس پوشیدہ موت کا بوجھ اکیلا اٹھائے ہوئے تھا، مگر اب وہ اس بوجھ تلے دب چکا تھا۔ جنت، ہادیان کی آواز گلے میں پھنس گئی، اس نے آگے بڑھ کر بغیر کچھ کہے جنت کے سر کو اپنے کندھے سے لگا لیا۔ جنت، حارث ہم سے بہت دور جا رہا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے جنت۔ ہادیان کا اپنا ضبط بھی جواب دے گیا اور اس کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ یہ سننا تھا کہ قدسیہ بیگم کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے آگے بڑھ کر علی دیان کو سنبھالا، آرزو نے دیوار کا سہارا لیا۔ ابھی تو چند گھنٹے پہلے حارث کی وہی گہری آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، تم تو اب سچ مچ میری بیوی ہو، اور ابھی چند گھنٹوں بعد ہی حارث جا رہا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی سی یو کے شیشے والے دروازے کے پاس ہے اور اندر بیڈ پر لیٹے حارث کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگی، جس کے جسم سے اب کئی قسم کی مشینیں اور پائپس جڑے ہوئے تھے۔ پشاور کے اس ہسپتال کا کوریڈور اب ان اپنوں کے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، جہاں حارث کی زندگی کے آخری چند لمحے بڑی بے رحمی سے ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہے تھے۔
ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں صرف مانیٹر کی مدھم اور مستقل ٹپ ٹپ کی آواز گونج رہی تھی۔ سفید بستر کے عین درمیان عارض لیٹا ہوا تھا، جس کے چہرے کی وہ پرانی شادابی اب ایک زرد سرمئی رنگت میں بدل چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل اور بھاری پلکیں کھولی۔ جیسے ہی عارض کو ہوش آیا، بیڈ کے گرد کھڑے تمام وجود ایک دم آگے بڑھے۔ اس کے جسم کے ایک ایک حصے، بالخصوص پیٹ کے دائیں جانب، ایک ایسا ہولناک اور جان لیوا درد اٹھ رہا تھا جیسے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں، مگر اس نے اپنے چہرے پر ایک پھیکی صابرانہ مسکراہٹ سجا لی۔ امی! عارض نے بہت مدھم لرزتی ہوئی آواز میں پکارا اور اپنا کمزور ہاتھ قدسیہ بیگم کی طرف بڑھایا، جو بیڈ کے سائیڈ پر بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ امی، بہت درد ہو رہا ہے، لیکن آپ روئیے مت نا۔ قدسیہ بیگم نے تڑپ کر اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اسے چومنے لگی۔ ان کے آنسو عارض کی ٹھنڈی پڑتی جلد پر گر رہے تھے۔ علی دیان نے اپنے جوان بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کا چہرہ دکھ سے پھٹ پڑا تھا، مگر وہ ایک باپ کے مان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے خاموش کھڑے تھے۔ عارض نے اپنی نظریں گھمائی اور ہادیان پر ٹک گئی۔ مسٹر پولیس صاحب، آپ نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے کراچی کی دلدل سے نکال کر یہاں اپنوں کے بیچ لے آئے، جنت کا خیال رکھنا۔ ہادیان نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑا، مگر اس کے چوڑے کاندھے سسکیاں روکنے کی وجہ سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ پھر عارض نے دانیال کو دیکھا، جو بیڈ کے ایک کونے میں کھڑا اپنے یار کی یہ حالت دیکھ کر اندر سے مر رہا تھا۔ دانیال، میرے پیٹرول چور یار، روتے ہوئے تم بالکل اچھے نہیں لگتے۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن عارض کا دل کسی اور سے لٹکا ہوا تھا۔ اس نے کمرے کے سب سے آخری کونے میں کھڑی آرزو کو دیکھا، جو اپنے آنسو کے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عارض نے ایک گہرا اور بوجھل سانس لیا۔ اس کے مانیٹر کی دل کی دھڑکن بتانے والی لکیریں اب تیزی سے سیدھی ہونے کی طرف مائل تھی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا اور انتہائی عاجزی سے التجا کی، آپ سب پلیز تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، مجھے اپنی بیوی سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ علی دیان صاحب نے اپنے آنسو پوچھے، قدسیہ بیگم کا بازو تھاما اور بوجھل قدموں سے سب کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دانیال نے جاتے جاتے عارض پر ایک آخری الوداعی نظر ڈالی اور لکڑی کا بھاری دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہوا اور سب باہر آ گئے، آرزو کے ضبط کے سارے بندھن لمحوں میں خاک ہو گئے۔ وہ لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ آگے بڑھی اور عارض کے بیڈ پر اس کے بالکل ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم رونے کی شدت سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ عارض کے اس زرد چہرے کو دیکھ رہی تھی، جو زندگی کی آخری حد پر کھڑا تھا۔ عارض نے بوجھل پلکیں اٹھا کر آرزو کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی دھندلاہٹ صاف نظر آ رہی تھی، مگر آرزو کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کے سوکھے لبوں پر ایک انتہائی دردناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بہت مدھم لرزتی اور اکھڑتی ہوئی سانسوں کے بیچ کہنا شروع کیا، میں تھوڑا اور جینا چاہتا تھا آرزو، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا تھا، تمہارے نام کے ساتھ اپنے نام کی تختی سجانا چاہتا تھا۔ اللہ جانتا ہے مجھے زندگی سے کبھی کوئی گلہ نہیں تھا، مگر آج پہلی بار مجھے اس موت سے تھوڑی چڑ ہو رہی ہے کہ یہ مجھے تم سے چھیننے آ گئی ہے۔ آرزو نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے تاکہ اس کی چیخیں باہر نہ جائیں۔ اس کے آنسو عارض کی سفید چادر کو بھگو رہے تھے۔ لیکن سنو، یاد رکھنا، تمہیں رونا بالکل نہیں ہے آرزو، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اب جب میں جا رہا ہوں تو مجھے مسکرا کر الوداع کہنا، تمہارے آنسو میری روح کو تڑپائیں گے، تم تو میری بہادر بیوی ہو نا۔ عارض نے اپنی آخری محبت کا مان رکھتے ہوئے اس کے کانپتے چہرے کو تکا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، شاید اپنے دل میں چھپے 2 سال کے وہ سارے ارمان زبان پر لانا چاہتا تھا جو وقت کی کمی کی وجہ سے ادھورے رہ گئے تھے، مگر اچانک عارض کے الفاظ اس کے حلق میں ہی جم گئے۔ اس کا چہرہ درد کی ایک ایسی ہولناک شدت سے مسک ہوا کہ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ آرزو، بہت بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ عارض کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی تڑپتی ہوئی سسکی نکلی۔ اگلے ہی پل اس کا پورا وجود بیڈ پر بری طرح کانپنے اور اکڑنے لگا۔ جگر کا وہ پوشیدہ ناسور اب آخری وار کر چکا تھا۔ درد کی اس قیامت خیز لہر میں عارض نے اپنی زندگی کی تمام تر سکت جمع کی اور تڑپ کر آگے بڑھتے ہوئے آرزو کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ لمس جس سے وہ اب تک گریز کر رہا تھا، موت کے اس آخری سیکنڈ میں اس کی زندگی کا آخری سہارا بن گیا۔ اس کی گرفت آرزو کے ہاتھ پر اتنی سخت تھی جیسے وہ اس دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہو۔ عارض، خود کو سنبھالو عارض، پلیز مت جاؤ، اللہ کے لیے مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ۔ آرزو پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ وہ عارض کے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر اندر سے ریزہ ریزہ ہو رہی تھی۔ تم مجھے اس طرح ادھورا نہیں چھوڑ سکتے۔ مگر عارض اب آرزو کی آواز سننے کی سخت کھو رہا تھا۔ اس کے مانیٹر کی بیٹس تیزی سے گر رہی تھی۔ اچانک عارض کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے منہ کے کونوں سے گہرا سرخ خون ابل کر باہر نکل آیا۔ اس کے گورے سفید
چہرے اور سفید لبوں پر وہ سرخون کسی قیامت کے منظر جیسا تھا۔ جیسے ہی آرزو نے اس خون کو دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا دل صدمے سے پھٹ گیا۔ وہ وحشت زدہ ہو کر بیڈ سے اٹھی اور دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر کوریڈور میں بیٹھے سب گھر والوں کو ادھم مچاتی ہوئی آواز دی، جلدی اندر آئے، دیکھیے آرز کو کیا ہو رہا ہے، آرز کے منہ سے خون آ رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلائے۔ آرزو کی یہ دلدوز پاگلوں جیسی چیخ سن کر سب کے سب ایک دم کمرے کے اندر بھاگے۔ اندر کا منظر دیکھ کر قدسیہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ہادیان نے تڑپ کر ڈاکٹرز کے لیے بیل دبائی۔ آرزو واپس آرز کے بیڈ کی طرف لپٹی۔ وہ پاگلوں کی طرح آرز کے چہرے سے اس خون کو اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہاتھ آرز کے خون سے رنگ چکے تھے۔ آرز دیکھو میری طرف، آنکھیں کھولو، ہادیان بھائی آ گئے ہیں، سب یہاں ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے آرز، پلیز ایک بار میری طرف دیکھو۔ وہ آرز کے بے جان ہوتے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ اس کی تکلیف اس وقت کائنات کے ہر دکھ سے بڑی ہو چکی تھی۔ اس کی روح اس کے سامنے ذبح ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم دوڑتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور انہوں نے آرز کو گھیر لیا۔ ہادیان نے روتے ہوئے زبردستی آرزو کو پیچھے کھینچا۔ آرزو ہادیان کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ ہادیان بھائی مجھے جانے دے، آرز مجھے بلا رہا ہے، وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اسی لمحے کمرے میں ایک طویل، کبھی نہ ختم ہونے والی سائے سائے کی آواز گونج اٹھی، نہیں۔ مانیٹر پر چلنے والی وہ زندگی کی لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی مدھم صابرانہ مسکراہٹ سجی رہ گئی، مگر اس کی روح اس دنیا کے تمام درد، تمام فٹ پاتھوں کی اذیت اور کینسر کے اس ناسور سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک پل کے لیے ایسی دردناک خاموشی چھائی کہ سب کی سانس رک گئی اور پھر اگلے ہی پل آرزو نے ایک ایسی تڑپتی ہوئی دلدوز چیخ ماری جس میں ہسپتال کی دیواروں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ وہ ہادیان کی گرفت سے چھوٹ کر آرز کے بے جان وجود پر جا گری۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے نا، زندگی بھر رشتوں کی ڈورے بنتا ہے، محبت کے محل کھڑے کرتا ہے اور آنے والے کل کے ایسے خواب دیکھتا ہے جیسے اسے کبھی مٹی کے نیچے سونا ہی نہ ہو، مگر موت جب آتی ہے تو وہ کسی مہلت، کسی ادھورے نکاح اور کسی بکھرتی آرزو کا لحاظ نہیں کرتی، وہ بس ایک ہی جھٹکے میں ہنستی کھیلتی بستیوں کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آرز چلا گیا تھا اس زندگی کے تمام جھوٹے دلاسوں، فٹ پاتھوں کی تلخ یادوں اور جگر کی اس قاتل ناسور سے منہ موڑ کر ایک ایسے سفر پر روانہ ہو چکا تھا جہاں سے کوئی کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ پیچھے رہ گئی تھی تو بس ایک خاموشی اور آرزو کے ہاتھ پر لگا اس کے پاکیزہ خون کا وہ گہرا رنگ جو کبھی چھوٹ نہیں پاتا۔ زندگی نے اسے ایک بار موقع دیا تھا، آرز 2 سال بعد لوٹ کر اس کے سامنے کھڑا بھی ہوا تھا، لیکن افسوس، وہ محبت جسے پچھتاوے کی آگ میں جل کر آرزو نے دوبارہ پایا تھا، وہ ایک بار پھر ریت کی طرح اس کی انگلیوں سے پھسل گیا۔ اب کوئی معافی نامہ، کوئی آنسو اور کوئی تڑپ آرز کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ قسمت نے ایک ایسا فیصلہ سنا دیا تھا جس کے آگے انسان صرف سر جھکا سکتا ہے، اور سچی تلخ حقیقت تو یہ تھی کہ آرز کو پانا اب آرزو کے لیے ہمیشہ کے لیے محال ہو گیا۔ ختم شد۔ تو یہ ناول یہی ختم ہوتی ہے، بٹ دس از سو سیڈ پیرنٹس کے لیے بھی، آرزو کے لیے بھی، کہ دوبارہ اپنے بیٹے کو پا کر انہوں نے کھو دیا، آرزو نے دوبارہ اپنی محبت کو پا کر کھو دیا۔ اینڈ سیریسلی بہت ایموشنل، بہت ہارٹ ٹچنگ تھا، بٹ ناول کا نام محال ہے تو محال تو ہونا ہی تھا۔ ناول اچھا تھا، آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ یہ حمزہ یوسفزئی کا فرسٹ ناول تھا، ابھی وہ دوسرا ناول لکھ رہے ہیں، بٹ یہ پہلا ناول تھا اور انہوں نے بہت ہی ہارٹ ٹچنگ ایموشنل لکھا ہوا ہے۔ بٹ آپ سب کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ کر کے، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو پلیز اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا اور آگے آپ کون سے ناول سننا چاہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔